اس وقت مصر کا حکمران ریان بن ولید تھا جس نے آپ کو جیل بھیج دیا۔ یہ زمانہ آپ علیہ السلام کی نبوت کا تھا۔ آپ نے اپنی تبلیغ جیل میں بھی جاری رکھی۔ قرآن پاک میں آپ کی تعلیمات کا ذکر اس طرح فرمایا گیا ہے، اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب طریقہ کار پر چلتا ہوں۔ ہمیں شایع نہیں کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور ان تمام انسانوں پر بھی ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو، کیا بہت سے متفرق کئی رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو وہ کچھ بھی نہیں ہیں، صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کو کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت فرما راوی کا اختیار نہیں۔ اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے بعد کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی سیدھا رستہ طریقے زندگی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس قید خانے میں 2 اور نوجوان قیدی بھی تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ قرآن مجید اور بائبل دونوں میں مذکور ہے کہ ان قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے اپنے خواب سنائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی جو کہ بالکل صحیح اور درست نکلی تھی۔ قید خانے میں ان کے ساتھ 2 اور جوان بھی داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے ان میں سے کھا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا، کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے عطا کیے ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں، میں ان کا مذہب طریقہ چھوڑے ہوئے ہوں۔ میرے جیل خانے کے ساتھی تمہارے خواب کی اور دونوں شخصوں میں سے جس کے متعلق یوسف نے کہا کہ وہ رہائی پا جائے گا، اس نے کہا اپنے آقا شاہ مصر سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈال دیا کہ وہ اپنے آقا سے ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام برسہا جیل خانے میں ہی پڑے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال قید میں رہے۔ 8ویں سال شاہ مصر نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا۔ اس وقت ساقی شاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا۔ اس نے شاہ مصر سے تمام حقیقت حال بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام صحیح طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس قصے کو یوں بیان فرمایا گیا ہے: ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کے 7 خوشے سبز ہیں اور دوسرے 7 خوشے خشک۔ اے اہل دربار، اگر تم خوابوں کی تعبیر سمجھتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خواب باتیں ہیں اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور اسے ایک مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی، وہ بول اٹھا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ مجھے جیل خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس جانے کی اجازت دیجیے۔ گر ہوگے پھر اس کی طرف 1 سال آئے گا کہ خوب مینہ برسے گا اور لوگ اس میں سے شیرہ انگور بھی خوب نچوڑیں گے۔ یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ بے شک میرا پروردگار ان کی مکاری سے خوب واقف ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا؟ سب بول اٹھی کہ ماشاءاللہ، ہم میں سے ان میں برائی کا شبہ تک نہیں پایا۔ عزیزہ مصر کے بیوی نے کہا اب سچی بات ظاہر ہو گئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز مصر کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی در پردہ پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کی چالوں کو کامیابی کی راہ میں نہیں لگاتا، دغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا، اور میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، کیونکہ نفس ہمارا انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا خاص ساتھی بناؤں گا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان سے گفتگو کی تو کہا کہ اب تمہارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہوں۔ یوسف نے کہا
کہ مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین مصر میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے۔ ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔